فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھ پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں تو جان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر اس ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ تو دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جائے۔ آیا کام اللہ میاں کا ہے، لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب تم میرے بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سارے جان پہ قبضہ قدرت میرا ہے، اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں۔ فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ فرمایا جب تو میرا بن جاتا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا۔ سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑھائی نہ کر، میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں۔ رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا؟ اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے، اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں؟ میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پل صراط سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی، نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے، سیاست اور ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے، ایک خادم ساتھ رہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گی۔ اللہ اکبر، ہو پیغمبر ہو نبی روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔
3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی. سفر طے ہوتا رہا, چلتے رہے, جنگل کا راستہ ہے. چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی. کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے. فرمایا روٹی لے آ. جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی, یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی. جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں, یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں, سانس سانس میں قسم. اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے. جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے, کیا غیرت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ماشاءاللہ. اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے. نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے, کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی, یہ مجلس, یہ معاشرہ, یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے, ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں. کہتے کیا کریں جی, آخر زمانے کی رفتار ہے, زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ بھی زمانے کی رفتار ہے, سب کو جہنم میں جانا پڑے گا, پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا, بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا. جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا, کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا, اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں. صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا, صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا, خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا, خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا, زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا. اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے. اللہ. اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے. کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے, قرآن والا کبھی نہ بدلا. سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے, اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ, چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ, ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. یاد کر لے اس بات کو, یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا. بے شک ماشاءاللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا. وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی. اللہ کے نبی کا معجزہ. شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں, ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے, علل اعلان خدا مانتے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. جو مٹی کی چڑیا, قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں, مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری, قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. مٹی کی چڑیا بنائی, پھونک ماری, پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی. اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا. دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے,
تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں کھائی۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ، فرمایا ادھر بھی قسم ہے، اور دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ کسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے۔ تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی۔ ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے، اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو۔ شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہیں، ہم مربے دبا جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کبھی پریشان نہ ہو، ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں، تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری مٹی سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی، تیسری بھی، پہلی بھی، تینوں اس کی طرف سرکا دی، کھسکا دی، فرمایا تجھے مبارک ہو سونا، تو ہی لے جا، میں کیا کروں گا۔ تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا، تب گٹھڑی مل گئی سونے کی، مزے ہو گئے، چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا مگر سونے کی تو پن مل گئی نا۔ اللہ، اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا، سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے، لگا کیا ہے، لگا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے، یہ 3 ہے میں 1 ہوں، کہنے لگا سونا ہے، وہ لگے سر آنکھیں بدل لے، کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑا سونا ہے، تینوں 3 ہاتھ ہو جائیں گے، 2 آئے تھے، 3 حصے کر لیں گے تینوں، کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے، پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا، جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا۔ ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے، آج کل ایسے بے ایمان نہیں؟
یہ رمضان مبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک ایک سائیکل گئی ہے، یہ مسلمان لے گیا، یہ انسان کا تخم لے گیا، یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا۔ انسانیت ہے، چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا، سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے۔ اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو، کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، رمضان میں چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں، بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو، میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو، ساری عمر شراب پیو، جوا کھیلو، حرام خوری کرو، بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے پہ بہ کے آنکھ دے گا میں انہوں دا دانا کھا بیٹھا جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں، میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں۔ تو خود ٹھگ ہے، اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہی کے قابو آتا ہے۔ 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا، یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا، جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا، سارے ٹھیکے ختم ہو گئے۔ ایمان نہیں ہے دماغ میں، کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا بھی مارنے داڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، سونا بہت ہے، 2 تم ہو 1 میں ہوں، حصے کر لیں گے 3۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کھلتے ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے، جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی؟ بھوک تو لگتی، راستے میں چلتے چلتے اس کی بھوک لگی، شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا، شہر سے 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، سو گئے۔ ماشاءاللہ، سبحان دنیا ساری پر مکر ہے، دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے۔ وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا، وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوپ میں پھر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اپنی تو روٹی کھا لوں، یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں، کھاتے ہی سو جائیں گے، سارا سونا میرا، ساری دولت میری، تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا۔ دماغ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کرو ایسا، اپنی روٹی وہاں کھا لی، ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم، شہر میں فلودا کھا رہا ہوگا، خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے، بڑا چٹورا ہے، دیر لگا دی، دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی۔ ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب، اس نے کہا کیا آوے نا، اب تبا کر کے مارو تلوار، گردن دور جا کے پڑے گی، آپ دونوں آگ دود ہو جائیں گے نصف نصف۔ انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر میں لا کے لایا، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، خسارے میں ڈال دے گی۔ اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے باپ کے نوکر ہیں، چوکیدارا کرتے رہے، موری تلوار گردن وہ جاتے پڑے۔ تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ۔ روٹی جو کھائی لگا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے،
اس زمانے میں سیون اب تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے. اللہ تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے، تھوڑے سے سو جاؤ. کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی. فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے بادا، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا. اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے. تم اس طرح دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی. کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کئی جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہے. حضرت لاہوری فرماتے میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خاص عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے. اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر. یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا. 17 سال گزر گئے اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے. 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے. کئی لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی. پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا،
वली हो, अल्लाह वाला हो, सरकार मदीना का गुलाम हो, कुरान का खिदमत गुजार हो, सारी उम्र कुरान के आगे कुरान हाथ में लेकर और कुरान करीम पे अमल करते हुए गुजारते। लाहौरी इतना बड़ा वली था, मलक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर पंजाब हजरत लाहौरी की खिदमत में आया। समझदार आदमी था। ये पिछले लोग फिर भी अल्लाह वालों की कदर किया करते थे, अब जैसा घपला तो कभी भी नहीं बचा। हजरत लाहौरी से अर्ज किया नवाब गवर्नर पंजाब ने कि मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है, मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है। तो फरमाया कुछ शर्तें हैं मेरे जैसा होता तो उसी वक्त अच्छा जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गवर्नर साहब की बच्ची का निकाह मैं पढ़ाऊं, सारे पाकिस्तान में चर्चा होगा, अखबार में फोटो आएगा, हजारों निकाह लोग मुझसे और पढ़वाएंगे, आमदनी का जरिया बढ़ेगा। सुभान अल्लाह, लग जाता पीछे मेरे जैसा मुल्ला होता तो। गवर्नर साहब का पूंजड़ा पकड़ के पुच्छल पकड़ के पीछे पीछे लग जाता, मगर वो लाहौरी था, दुनिया पे थूकता ना था। गवर्नर साहब 3-4 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारा वो जो आइली कावानीन का फार्म है मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, और दूसरी शर्त ये है कि एक टेडी नहीं लूंगा, और तीसरी शर्त यह है कि उस मजमे में औरत ना हो, और चौथी शर्त यह है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। जिसके दिल में कदर होती है वो सारी शर्तें मानना करता है। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, 10 शर्तें और बताओ, सारी मानूंगा, लेकिन निकाह आपसे पढ़वाना है, निकाह आपसे पढ़वाना है। आजकल निकाहों का भी क्या मामला है। मैं बेरीवाली में खतीब था, उस मोहल्ले में एक शादी हुई तो निकाह के लिए मुझे बुलाया। बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलुल्लों वाले थे, खींचे खचाए, जैसे घोड़े का साथ नहीं खींचा रहता, टांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ साथ। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिए, ने कहा हाँ जी पढ़ो निकाह। मैंने खड़े खड़े कि हाँ और क्या। मैंने कहा यारो ऐसा निकाह सीखा ही नहीं जो खड़े खड़े पढ़ाते। मैंने कहा याद रखो अगर मैंने खड़े खड़े निकाह पढ़ा दिया ना, ये दूल्हा और दुल्हन सारी उम्र भागते ही फिरेंगे, ठहरने के नहीं। मैंने कहा मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। कहने लगे जी तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया, ये खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। बोला कि मैं तो डरता हूं तुम सारे काम खड़े खड़े ना फिर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कहने लगा कि दूल्हा तो खड़ा रहा। अरे बोला निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा। फिर अब बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहाँ जेबें लगती हैं, यहाँ जेबें लगती हैं, और ये कई यहाँ पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यो पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलकों से चाप रहे हो, निकाल निकाल गई पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहाँ लगाई है, यहाँ कोई खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चालक के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा जी पैसे निकाल लो आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने शायद कोई नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाई तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया, मैंने कर लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे। ये क्या तहजीब। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं, बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में और कदम न रख सकी।
پاک ذات قدم نہ رکھ سکی، اور جب یہ اللہ چڑھنے آئے پھر یہ عورت کے بغیر لیٹرین میں بھی نہ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا، بات کسی اور طرف چلے گی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے، وہ گورنروں کے سامنے، وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے، بدلہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی، حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا۔ تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی، 17 سال گزر گئے، ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی۔ لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا، لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی، انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، تفتیش کی، اور رپورٹ یہ دی یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا۔ اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے۔ تمام چیزوں کا وقت آج ہے، اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی، اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم، صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقاع ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقاع، ذات الرقاع ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیخڑوں والا جنگ، کھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر۔ میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں،
میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔